الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلام على المرسلين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاک اللہ ماشاء اللہ. نجر بطحا نجر بطحا انجم طه ماہ دنا اور مہر تدلا ماہ دنا اور مہر تدلا زینت کعبہ زینت کعبہ رونق منبر زینت کعبہ رونق منبر صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ. واجب الاحترام سامعین، امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی. آپ کی ولادت شرف و تکریم میں اتنی بلند و بالا ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق کا شرف مل کر آمنہ کے لال کی تخلیقی شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حوصلہ سب سے اعلیٰ، صبر سب سے نرالا، بیان سب سے یگانہ، اسلوب دلبرانہ، فکر مجاہدانہ، فیصلے عادلانہ، چال اتنی حسین ہے اس مولود کریم کی کہ رب کریم نے اس کے قدموں کی اٹھان کو اور اس کے قدموں کے رکھنے کو اپنی رضامندیوں سے نوازتے ہوئے اعلان کر دیا، جو جو قدم قرآن کا قاری اٹھائے میں اللہ اس کے قدموں کو دین بنا کے اپنی پسند کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں، رضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اللہ کی عبادتوں کا مظاہرہ کرتے چلے آئے، بڑی بڑی
عظیم عبادتوں کا مظاہرہ انبیاء کرتے رہے، آگ میں کود کر اپنے رب کی توحید کی صدائیں دیتے رہے، بیٹوں کی گردنوں پہ چھریاں چلا کے اپنے رب کی توحید کی دعائیاں دیتے رہے، کنویں میں گر کر اور منڈیوں میں بک کر اور جیل خانوں کے قیدوں میں قید و بند کی مصیبتیں برداشت کر کے اپنے رب کی توحید کے پلے کو چھوڑا نہیں، دعائیاں دیتے رہے۔ بیٹے گنوا کر رب کی توحید کی دعائیاں دیتے رہے، آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھ کر اپنے رب کی توحید کی دعائیاں دیتے رہے، اور عبادت کے نادر الوقوع مظاہرے کرتے چلے آتے رہے۔ یہ تمام وہ مظاہرے تھے جو نادر الوقوع تھے، ان کا ہونا پہلے موجود نہیں تھا، لیکن اتنی نادر الوقوع عبادتوں کی ادائیگی کے باوجود عبادت کی پرواز حسن عبادت کی طرف رواں دواں رہی، رکی نہیں۔ عبادت کی پرواز حسن عبادت کی طرف رواں رہی، ایسے نہیں ہوا کہ آگ میں کودنے والا رب کی عبادت کے مظاہرے کرنے لگا تو عبادت حسن عبادت کی معراج پہ پہنچ گئی، ایسے نہیں ہوا۔ عبادت حسن عبادت کی طرف رواں رہی، صدائیں آتی رہی، یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ ایسے نہیں ہوا کہ بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھ کر ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین کی عظیم المرتبت پکارے توحید دینے کے باوجود حسن عبادت کا سفر تھما نہیں، رواں دواں رہا۔ عبادت کے حسن کی منزل، میری طرف توجہ رکھیے، عبادت کے حسن کی منزل اس وقت عبادت کو ملی جب یتیم مکہ کے سینے پہ اللہ کے قرآن کا نزول ہوا اور آمنہ کے لال نے اپنی جبین نیاز کو رب ذوالجلال کے سامنے جھکایا، تو عبادت کا سفر، عبادت کا حسن عبادت کا سفر پایا تکمیل تک پہنچا، اور صدائیں لگیں اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سجدہ اپنی معراج پر پہنچ گیا، صدقہ اپنی معراج پر پہنچ گیا، صبر، یہ تمام عبادت کے مظاہرے ہیں، صبر اپنی معراج پر پہنچ گیا، وفا اپنی معراج پر پہنچ گئی، حوصلہ اپنی معراج پر پہنچ گیا، رفاقتیں مودت میں اپنی معراج پر پہنچ گئیں، امانت اپنی معراج پر پہنچ گئی، شفقتیں اپنی معراج پر پہنچ گئیں، شجاعتیں اپنی معراج پر پہنچ گئیں، سیادتیں اپنی معراج پر پہنچ گئیں،
قیادتیں اپنی معراج پر پہنچ گئیں، اور جذبات، ایمانی جذبات اپنی معراج پر پہنچ گئے، اور محبت خداوندی ایک عابد کی طرف سے اپنی ایسی معراج پر پہنچی کہ کائنات کا رب یہ دعائیاں دینے لگا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کے قاری نے میں خدا سے محبتوں کا وہ حق ادا کر دیا ہے کہ میں اللہ اپنی محبتوں کو قرآن کے قاری کی محبتوں کے ساتھ نتھی کر کے اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد قیامت تک جو کوئی بھی خدا سے محبتوں کا امیدوار ہے وہ قرآن کے قاری کی محبت میں اپنا سلیقہ پیش کرے۔ اگر قرآن کے قاری کی اتباع محبت مصطفیٰ کی شکل اپناتی ہے تو میں اللہ ایسے متبع محمد کو اپنی محبتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل نہ مانے تو نہ کہے، میری تعریف تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، ترلے منتوں والی بات کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک لحاظ میرے اوپر اگر آپ لوگ کریں، ایک لحاظ تھوڑا سا کریں کہ بائیں جانب بیٹھے ہوئے زیادہ افراد تھوڑی سی تعداد میں اٹھیں اور یہاں دائیں جانب آ کر بیٹھیں تاکہ ذرا تھوڑا سا میرے لیے آسانی ہو جائے۔ یہاں سے ادھر آئیں، ذرا تھوڑا زیادہ نہ اٹھی ہو، سبحان اللہ، ادھر آؤ سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی بولیے گا ذرا سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرات تھوڑی سی محفل بنی بنی تو نظر آئے۔ جزاک اللہ۔ مولانا اشرف علی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائیں۔ انہوں نے ماشاء اللہ ہمت فرمائی اور ربیع الاول کے آخر میں یہ محفل سج گئی اللہ کے اس گھر میں۔ اللہ ان کی محنت کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائیں اور اس مرکز توحید و سنت کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ آباد و شاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ جی اگر آپ کو میری یہ باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں تو میں ایک اور رخ کی طرف آپ کو متوجہ کرواؤں۔ میرے مرشد کی آمد سے پہلے جتنے عبادت گزار منصب نبوت و رسالت پہ فائز ہو گزرے، سب کے سب اس بات کی دہائی دیتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ بولیے سارے لا الہ، سب کے سب یہ دہائی دیتے رہے، لا الہ، اونچی بولیے لا الہ الا اللہ۔ یہ قدر مشترک ہے اس منصب کی، یہ جو نبوت کا منصب ہے اس کا جو سانجھا کام ہے وہ ہے لا الہ، بولو نا سارے رل کے لا۔ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، سبحان اللہ، سب کے سب دیتے رہے۔ اور جوں دعوت توحید نکھرتی گئی، تو لفظ سنیے گا، تو نبوتوں کے مقام بھی بڑھتے چلے گئے اور یہ دعوت توحید کے نکھار کا سفر بھی جاری رہا، رکا نہیں۔ جب یہ دعوت توحید اپنے نکھار کے اس مرحلے میں پہنچ گئی کہ اس سے زیادہ دعوت توحید میں نکھار نہیں آ سکتا تھا تو صدائیں لگیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اشاعت التوحید و سنہ کی فکر ختم نبوت ہے جو میں نے آپ کو پیش کی۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ مسئلہ توحید کو، دعوت توحید کو جس مقام پہ پہنچنا مطلوب تھا، جب وہ دعوت توحید اپنے اس مطلوبہ ہدف کو پہنچ گئی
تو نبوت کے خاتمے کا اعلان ہو گیا، مقصد نبوت پایہ تکمیل تک پہنچا۔ مقصد نبوت پایہ تکمیل تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ خدمت ساقی گری باما گذاشت، مولانا عثمان صاحب آپ کی نظر، خدمت ساقی گری باما گذاشت، داد مارا آخری جامے کے داشت۔ ساقی نے مجھے اپنی نوازش سے یوں نوازا کہ وہ جام توحید پلاتا رہا، لیکن جام توحید اس نے سالم رہنے دیا۔ جب مجھ تک جام توحید پہنچا تو اس نے ساتھ یہ اعلان کر دیا، اور توحید کے جام پینے والوں، میں اللہ نے یہ آخری جام محمد کے ہاتھوں قرآن کے جام کی شکل میں تم تک پہنچا دیا۔ داد مارا آخری جامے کے داشت، وہ آخری جام جس نے پیا وہ صداقت کی معراج پر پہنچ گیا، وہ عدالت کی معراج پر پہنچ گیا، وہ حیا کی معراج پر پہنچ گیا، وہ شجاعت و حوصلے کی معراج پر پہنچ گیا۔ جنہوں نے آخری جام توحید پیا انہیں یہ اعزاز ملا کہ جیسے انہوں نے صاحب قرآن کو دیکھا، قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کی دید کو نشان دید بنا کر کہا گیا، ابو لہب کی اکھیوں سے مصطفیٰ کو نہ دیکھنا، ابو بکر کی اکھیوں سے مصطفیٰ کو دیکھنا۔ عتبہ اور شیبہ کی آنکھوں سے محمد کو نہ دیکھنا، عمر و عثمان و علی کی آنکھوں سے محمد کو دیکھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ یہ نشہ توحید میں، سنیے گا ایک جملہ، یہ نشہ توحید میں یوں مخمور ہیں، آج کو اردو میری بہت ہی ثقیل تو نہیں ہو گئی، یہ نشہ توحید میں یوں مخمور ہوئے کہ مزید جام توحید، مستی توحید کے لیے ضروری نہیں سمجھا گیا، اس لیے کہ ان کو قرآن کے جام توحید نے اتنا مخمور کر دیا کہ یہ قرآن کے قاری کی محفل میں بیٹھے ہوں اور منظر دیکھ رہے ہوں کہ قرآن کا قاری کڑوے کنویں میں تھوک پھینکے تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، یہ منظر دیکھ رہے ہو کہ قرآن کا قاری اپنی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کرے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ منظر دیکھ رہے ہو کہ قرآن کا قاری دل میں حسرتیں پالے تو قبلہ تبدیل ہو رہا ہو، یہ اس قرآن کے قاری کی محفل میں نشہ توحید میں اتنے مخمور ہو چکے تھے کہ اس کی محفل میں بیٹھ کر جب انہیں کبھی سوال پیش آتا تو یہ قرآن کے قاری کی محفل میں بیٹھ کر دستے سوال قرآن کے قاری کے سامنے نہیں پھیلاتے، محفل مصطفیٰ ہوتی ہے، مانگت اپنے اللہ کے ہوتے ہیں۔ اور ان کی مخموریت نشہ توحید کا گواہ خود اللہ ہے۔ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ان میں سے ایک حبشے کے غلام کو پکڑا جاتا ہے، باتیں سنیے، ان میں سے ایک، یہ ساری مستی توحید دو نسبتوں سے جڑی ہے۔ میں اپنے موضوع سے آپ کو نتھی کروں، یہ جو ساری مستی توحید ہے نا، یہ دو نسبتوں سے نتھی ہے۔ ایک نسبت کا نام ہے
نسبت قرآن اور دوسری نسبت کا نام ہے نسبت صاحب قرآن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک نسبت ہے, بول دیتے ہے کوئی نہیں, ایک نسبت ہے. بڑے ہی تھکے تھکے ہو بھائی, میرے نالو بہت ہے. ایک نسبت, خیری عبد المالک صاحب ذرا چھپ رہی ہو. ایک نسبت ہے نسبت طلباء بولو, ایک نسبت ہے نسبت اونچی بولو, ایک نسبت ہے نسبت قرآن, اور دوسری نسبت ہے نسبت ہائے 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 سبحان اللہ جی. مکے دے چودھریاں نے حبشے دے ایک غلام بلال نو قابو کر لیا. سن دے پہ ہو, اور سن دے پہ ہو. اللہ, پتہ نہیں ادھر کدھر آواز آئی ہے کہ ادھر ساڑھے والے منہ تے کرو, اس طرح منو لگا ہے. سبحان اللہ. مکے کے چودھریوں نے, بگڑے ہوئے مشتنڈے چودھری. کون؟ ہاں جی, آج کل میرے منہ پہ یہ بڑا لفظ چڑھا ہوا ہے. کیڑے چودھری؟ سکھو سکھو لفظ سکھو. کیڑے چودھری؟ گجرات بول دے مشتنڈا, جنہوں کسی دی لگی لتھی دا لحاظ نہ ہوئے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. مکے کے مشتنڈے چودھریوں نے اور سرمایہ دارانہ نظام کی غلاظت چودھریوں نے آقا مدنی کے ایک ادنا سے غلام کو پکڑا کہ ہم اسے نشہ توحید اس کا رفو چکر کر لیں گے. جب اسے پکڑ کے لے گئے, تپتے کوئلوں سے اس کے جسموں کو داغتے ہیں. اب میں کہتا ہوں بلال کے جسم پہ جتنے کوئلے زیادہ لگتے ہیں اس کا نشہ توحید اتنا تیز ہوتا جاتا. اس کا نشہ توحید اور بڑھتا ہے. جوں جوں دوا کی درد بڑھتا گیا ہے, جوں جوں دوا کی درد بڑھتا گیا اور زیادہ بڑھتا ہے. یا پھر حاصل ہو یا تقریر سن لو, کم ہی ہونا ہے. میں کافی دیر سے محفل میں بیٹھا تھا اور آپ کی بے توجہی نوٹ کر رہا تھا. قرآنی محفلوں کے کچھ آداب ہیں, ان کو ملحوظ رکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارے محبت سے کہو سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. جسم داغا جاتا ہے, ہر داغ پہ پکارتا ہے احد. سبحان اللہ. ہر داغ پہ پکارتا ہے. بولو نا تسی بھی سارے. سیرت مصطفیٰ سننے آئے ہو تو نسبت مصطفیٰ سے ایسے نشہ توحید طاری کرو, اسی کا نام ہے سیرت مصطفیٰ کو ماننا. جسم داغا جاتا ہے تو ہر داغ پہ بلال چلا کے کہتے ہیں احد. آپ تو کہتے نہیں. جیسے بلال کی مستی تھی وہ کہاں, ذرا میرا حوصلہ بڑھائیے گا. ہر داغ پہ, ہر اذیت کے لمحے پہ نشہ توحید اور زیادہ مخمور ہوتا ہے اور بلال حبشی کہتے ہیں احد. اونچی بولو. ابراہیم معبود نہیں, معبود اکیلا. احد کی توضیح سنیں. ابراہیم معبود نہیں, معبود اکیلا. اونچی بولو سارے. میں کہوں اکیلا, آپ نے کہنا ہے اللہ. مارنے والے کہتے ہیں کہو لات معبود ہے, اور سیرت مصطفیٰ کا عاشق بلال کہتا ہے لات معبود نہیں, معبود اکیلا.
کہتے ہیں کہو ود یعوس یعوق نصر بیڑے پار لگاتے ہیں. کہتا نا ود یعوس یعوق نصر بیڑے پار نہیں لگاتے, بیڑے پار لگانے والا بولو سارے توحیدیو کون؟ تھوڑی سی مستی تو آئی. کون؟ سارے مل کر بولیے کون؟ کون؟ جی کہتے ہیں منات الثالثہ کے بارے میں کہو کہ بیماریوں سے شفا منات الثالثہ مائی دیتی ہے. کہتے ہیں نا کوئی مائی بیماریوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی, کوئی بابا بیماریوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ہر بیمار کو شفا دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ توجہ ہے میاں والی؟ سبحان اللہ. اور میاں والی توجہ ہے؟ کسی کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی محفل میسر ہو تو اس کو دیکھا جائے. سبحان. دیکھنا بمانے دیکھنا مولانا اشرف علی صاحب دیکھنا بمانے لحاظ کے ہے, دیکھنا بمانے پیروی کے ہے, دیکھنا بمانے نہ بھولنے کے ہے, دیکھنا بمانے اتباع کے ہے, دیکھنا بمانے ساری کائنات کے رشتوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا اور مصطفیٰ کی عقیدت و اتباع کو سینے سے لگانے کے معنی میں ہے. ان کا باپ تیری عقیدت کے سامنے آ جائے تو یہ تیری عقیدت کو تکتے ہیں, اپنے باپ کو نہیں تکتے. ان کی ماں تیری محبت کے مقابلے میں آئے تو یہ تیری محبت کو تکتے ہیں, اپنی ماں کو. بولتے تو ہے نہیں آپ لوگ, بس کروں. ان کے قریبی ترین رشتے تیری اتباع کے مقابلے میں آئیں تو یہ تیری اتباع کو تکتے ہیں, رشتوں کو. جاگیریں مقابلے میں آئیں یہ تجھے تکتے ہیں, جاگیروں کو نہیں. اس کو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور میرا سوہنا محمد صلی اللہ میں تے جیڑے ویلے بھی ویکھیا ہے تیرے یاراں نوں اے تنوں ہی تکدے ہوندے نے. یہ میں ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں. میرا محمد میں جیڑے ویلے ویکھے نے مکے کی گلیوں میں دیکھا ہے تو تجھے تک رہے ہیں, مدینے میں دیکھا ہے تو تجھے تک رہے ہیں, غاروں میں دیکھا ہے تجھے تک رہے ہیں, لڑائیوں میں دیکھا ہے تجھے تک رہے ہیں, فیصلوں میں دیکھا ہے تجھے تک رہے ہیں, تجارت میں دیکھا ہے تجھے تک رہے ہیں, معاملات میں دیکھا ہے تجھے تک. ان کا منظور نظر تو ہے. میں نے اتنا خوبصورت جملہ کہا ڈھلی ڈھلی سبحان اللہ, بس پتہ نہیں ٹھنڈ بہت ہی لگی ہے. ان کا منظور نظر تو ہے, ان کا منظور نظر تیرے سوا کوئی ان کی آنکھوں میں جچتا نہیں, تیرے سوا کوئی ان کی آنکھوں میں جچتا نہیں. میں اللہ جب عرشوں سے یہ منظر دیکھتا ہوں تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو تیرے تابعدار تیری تابعداری میں اتنے سچے ہوں کہ ہر موڑ پہ وہ تجھے تک رہے ہو, تو میں چاہتا یہ ہوں کہ تو بھی ہر موڑ پہ انہی کو دیکھا کر, کسی اور کی طرف نہ دیکھا کر.
لا تعد عیناک عنہم، لا تعد عیناک عنہم، سبحان اللہ لا تعد عیناک عنہم۔ جو تجھے دیکھے اسے میں اللہ دیکھتا ہوں، سبحان اللہ جو تجھے دیکھے میں اللہ اسے، بولو نا، میں اللہ اسے دیکھتا ہوں، بشرطے کہ دیکھنے والا ایسے دیکھے جیسے صدیق نے تجھے دیکھا ہے، بشرطے کہ دیکھنے والا ایسے دیکھے جیسے عمر نے تجھے دیکھا ہے، بشرطے کہ دیکھنے والا تجھے ایسے دیکھے جیسے عثمان نے دیکھا ہے، بشرطے کہ دیکھنے والا ایسے دیکھے جیسے علی نے تجھے دیکھا ہے، بشرطے کہ دیکھنے والا تجھے دیکھے ایسے جیسے کہ حسن و حسین نے دیکھا ہے، بشرطے کہ دیکھنے والا ایسے دیکھے جیسے تیرے اصحاب نے تجھے دیکھا ہے۔ ایسی نگاہوں سے دیکھنے والوں کو عرش سے میں اللہ دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ جی یوں تو میں بصیر ہوں، یوں تو میں رب بصیر ہوں، لیکن بصیر جب ہوتا ہوں تو کبھی کبھی رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، اور بصیر ہوتے ہوئے کبھی کبھی غضب کی نگاہوں سے بھی دیکھتا ہوں، کبھی کبھی بصیر ہوتے ہوئے رحمت کی نگاہوں سے بھی دیکھتا ہوں، جملہ سنیے گا، اور کبھی کبھی غضب کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، لیکن میرا سونا محمد جیڑیاں اکھاں صدیق دیاں اکھاں ورگیاں تنو تکڑ، میں ان کو غضب کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، ان کو میں اللہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، ان کو میں اللہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ جی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اور جڑیاں دیداں میرے مصطفیٰ نو قرآن دی سچائی دا نمائندہ من دیا ہویا ویکھن، ان دیدوں والوں کو میں اللہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی انہو عزیز حکیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب دید ایسی ہوتی ہے کہ میں مصطفیٰ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی سچائی کو قرآن کی سچائی پہ پورا اترتا ہوا تسلیم کروں اور جھک جاؤں، تو پھر اللہ میری تسلیاں کرواتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ جی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جی كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جی دشمنیوں میں جکڑے ہوئے، باہمی دشمنیاں، كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم باہمی دشمنیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میں اللہ نے توہانو نسبت مصطفیٰ عطا کی تھی، کل دے دشمن اج دے جگری یار بن گئے۔ سبحان جی کل دے دشمن اج دے جگری یار بن گئے۔
بولو نا سارے جی کل دے دشمن اج دے جگری یار بولو میرے نال بولنا پڑے گا پھر اس طرح نہیں کام چلنا جی کل دے دشمن اج دے جگری یار بن گئے اینے پکے یار بن گئے اینے پکے یار بن گئے کہ میں اللہ ان دیاں یاریاں دا عرشاں تے بیٹھ کے گواہ بن گیا جی ان دیاں یاریاں دا گواہ میں اللہ اچھا نہیں یقین آتا تو سنو پھر موضوع سے تھوڑا سا سلپ ہونا پڑے گا لیکن چلیے تھوڑی اجازت دیں یہ سارا انقلاب نسبت قرآن اور نسبت صاحب قرآن سے آیا ہے موضوع یہ ہے سبحان اللہ ایک دو آیتیں سنیے گا مولانا عثمان صاحب جی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کیا لفظ ہے اللہ کی کتاب ہے بھائی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ امیاں میں کوٹھیاں دے گئے احسان نہیں دے کردہ میں پتر دے گئے احسان نہیں دے کردہ سبحان اللہ اب یہ میں جان بوجھ کے آپ کی توجہ ہٹا نہیں رہا محفل میں سامنے بالکل نشستوں میں بیٹھے وہ کوئی ساتھی سو جائے تو میری توجہ ہٹنے لگتی ہے اس لیے ادھر ادھر غور کریں کوئی ساتھی سویا ہو تو اس کو تھوڑا بیدار کریں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کہتا ایکو کھولو ذرا تاکہ میں سوکھا ہوا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم میں اللہ کوٹھیاں دیا تو میں احسان نہیں جے کردہ میں اللہ پتر دیا تو میں احسان نہیں جے کردہ میں اللہ دولت دیا تو احسان نہیں جے کردہ میں اللہ جاگیر دیا تو احسان نہیں جے کردہ میں اللہ سونے دیا تو احسان نہیں جے کردہ میں اللہ چاندی دیا تو احسان نہیں جے کردہ نانا میں اللہ اقتدار دیا تو میں اللہ احسان نہیں جے کردہ میں اللہ بزارتہ دیا تو احسان نہیں کردہ میں اللہ اقتدار دیا تو احسان نہیں جے کردہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم میں اللہ محمد کریم دی نسبتہ دیا تے احسان کرنا دو موقع ہیں لقد من اللہ علی المومنین اور ایک یہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ سبحان اللہ جی ایسی نعمت میں دیکھیے تو آنو جی جہالت مک گئی علم آ گیا دو چار گلہ سنیوں اللہ توفیق دین سچ سنان دی جی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم بدیانتی مک گئی امانت آ گئی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم ظلم مک گیا انصاف آ گیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم بے برکتی مک گئی برکت آ گیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم شقاوت مک گیا محبت آ گیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم حسد و بغض مک گیا الفت آ گیا جی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی رہا ڈر نہ بھیڑے کو موج بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندل بنایا
یہاں کچھ ادبی مزاج کے حامل لوگ بیٹھے ہیں. مسے خام کس کو کہتے ہیں؟ را مٹیریل، جیڑی شے بظاہر اپنے وجود دے اعتبار نال کم دی نہ ہوئے، انہوں ذرا تھوڑا جا سنواریا سانچیا جائے، پھر وہ کوئی شے بن جائے. جی مسے خام کو جس نے کندن بنایا، قرار کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. جی کل دے دشمن آج دے جگریار بن گئے. جی تے میں عرش دے اتے اعلان کرن لگ پیا، او میاں ولی ہو رشتیاں تو جی خاندانی رشتے، جی سکے رشتے، جی ایک ماں تے ایک پیو دے جائے ہوئے رشتے نالوں بوتیاں الفتاں والے رشتے ویکھنے جے. تے نسبت مصطفیٰ دے حامل اصحاب محمد نو ویکھو. میں اللہ عرش تو پہ کہنا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار علی الکفار رحماء بینہم. سبحان اے دے محبتاں دے رشتے. سبحان اللہ. یہ کیسے حاصل ہوئے ہیں؟ نسبت مصطفیٰ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی رحماء بینہم. جی جدوں آپس دی محبتاں اینی کھڑیاں ہو گئیاں تے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ سب اس لیے حاصل ہوا کہ انہیں میں نے قرآن کا قاری دے دیا. سبحان. جہاں جہاں قاری صاحب جہاں سچی اتباع مصطفیٰ ہوگی نا، وہاں باہمی تعلقات میں سچی محبتیں ہوں گی. سبحان اللہ. جی رحماء بینہم. جی سبحان اللہ. کہیو ذرا سبحان اللہ. جی جی رحماء بینہم تراہم رکعا. سارے دے سارے یار رب دے سامنے جھکے ہوئے نے. سارے دے سارے یار کدے سامنے جھکے ہوئے نے؟ جی سارے دے سارے یار تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سبحان اللہ. یہ ہیں سچے عاشق رسول. یہ ہیں سچے عاشق رسول اصحاب پیغمبر. سچے عاشق رسول کون ہیں؟ ان سے بڑا کون عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ جی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سچے عاشق رسول کیسے عقیدے والے؟ جی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. عاشق رسول ہونے نے جڑے نبی دی اتباع کر تے اللہ عرش تو اعلان کر دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جی میں اللہ نے تے راضی اے میرے اتے راضی. سبحان اللہ. جی 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 میں اللہ محمد کریم دے اتے راضی. میں اللہ جی
محمد کریم دے اتے راضی اے ناراضی کہ میں قسم چکنا پیا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى جی میرا محمد ٹردا ہوئے تو میری عطا وقت کوئی نہیں ہے کافی وقت ہو گیا میں زیادہ یہاں رکوں گا نہیں ذرا مانتے جائیے میرا محمد ٹردا ہوئے تو میری عطا بیٹھا ہوئے تو میری عطا مسکرائے تو میری عطا عادل بڑیا تو میری عطا مبلغ بڑیا تو میری عطا مفسر بڑیا تو میری عطا مہاجر بڑیا تو میری عطا نمازی بڑیا تو میری عطا حاجی بڑیا تو میری عطا معتمر ہویا تو میری عطا لہجہ لہجہ یوتی اس کی زندگی کا کوئی لمحہ میری عطاؤں سے خالی نہیں سبحان اللہ ایسا دامن مصطفیٰ ایسا دامن ہے میں اللہ عطاوا کردہ جانا کہ دامن مصطفیٰ پھیل نہ جائے میں عطاوا کرنا اور پھیلتا ہے میں عطائیں کرتا ہوں اور پھیلتا ہے سبحان اللہ جی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سبحان اللہ تنو میں کنی سونی ولادت جیٹی ترضا یہ چونکہ موضوع سے مماثلت زیادہ ہے اس انداز میں اس لیے یہاں رکا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کنی سونی ولادت تنو جیٹی راضی ہو جا کنی سونا بچپن تنو دیتا ترضا راضی ہو جا کنی سونی جوانی تنو دیتی راضی ہو جا کنی سونا شہر دیتا راضی ہو جا کنی سونی ازواج دیتیا راضی ہو جا کنی سونے تابعدار یار دیتے ترضا راضی ہو جا تنو ابو بکر دیتا ترضا تنو عمر دیتا ترضا تنو عثمان دیتا ترضا تنو علی دیتا ترضا تنو حسن و حسین دیتے ترضا تنو بیٹیاں دے وچوں صبر والی تھی فاطمہ دیتی ترضا جی سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تنو تیرا رب راضی پہ کر دے تنو تیرا رب کسی نو شاید دیندے رہیے تو انہوں پھر بندہ پوچھ دے ہون راضی ہو جی اے ہون راضی ہو جی اے دے انداز وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تنو میں شہرہ میں جو شہر سب تو سونا دیتا ترضا اور منو چاہ نہیں جے پلانی تے سامنے بیٹھے کو بزرگانو چاہ پلاؤ تاکہ تازہ بتازہ ہو جان بڑی نیند ماشاءاللہ بھائی حاوی ہے سبحان اللہ جی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ تنو میں شہرہ میں چوں سب تو سونا شہر دیتا ترضا تنو میں ایک جملہ سننا ایک جملہ طلب آپ کی نظر تنو میں شہرہ وچوں سب تو سونا شہر دیتا ترضا تنو یارہ وچوں سب تو سونے یار تنو میں دیتے ترضا تنو حرم وچوں سب تو سونا حرم دیتا ترضا تنو میں
اپنیاں کلاماں وچوں سب تو سہنی کلام دتی دردا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا کتاباں تو ساری سونیاں نے لیکن سب تو سونی کلام میں سب تو سونے بندے محمد کریم نو دیتی ہے جی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جی أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ واہ 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 سبحان اللہ میں چاہ پیتی ہے پیتی میں پیتی ہے نا بیٹھے ایسی اکو محفل بیٹھے ہیں پھر ویکھیو بڑی مزیدار ہے بھائی میں کہوں گا سبحان اللہ سنیو 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 محفل ایک ہے محفل جہان ایک کے محفل ایک کے جیندے جاگ دیو پر چاہ دا سواد منو آ رہا ہے تو آنو کیونکہ چاہ دا توڑے نال تعلق کوئی نہیں اچھا بھائی جو کھرا کسے دا نہ لبدا ہوئے تھے بزرگاں کو پوچھ لئیو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی عطا ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے رکا تھا ہے چاہتا سواد تے میں لے رہے ہیں اللہ قرآن مجید کہندے نے جدو میں کسے بندے دے اتے موت دا حکم تاری کر دینا تے میں او دی روح نو کڈ کے ایک دوجے جہان لے جانا تے اس روح دا پھر اس دنیا دے جسم نال کوئی تعلق نہیں ہوندا او چنگی روح ہوئے تے اوتھے جنت دی نعمتاں دے مزے لیندی ہے اس دنیا دے جسم نو کوئی پتہ نہیں ہوندا ماڑی روح ہوئے تے اوتھے عذاباں دے او تکلیفاں برداشت کر دی اس دنیا دے جسم نو کوئی پتہ نہیں ہوندا اس دنیا دے جسم دا سواد تے اس دنیا دے جسم دا عذاب اے عالم معاشر جا کے ہوئے گا اے جے اشاعت توحید دا عقیدہ میں تو تسی کو محفل اسا چاہ دا سواد میں لے رہا سا کوئی عقل مند دانا آدمی کہہ سکتے شوہریں دی چاہ بڑی مزیدار ہے توڑے نالوں دا تعلق ہی کوئی نہیں یہ تو مولویہ پاگل بنائے ہے جی او جی دنیا والے جسم دے اندر اے ہو رہے تھے نا 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 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ چاہ پلا واقعی بڑی مزیدار ہے بھائی اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جی جی اللہ اللہ جی میں اللہ تنو لب لیا میں اللہ نے تنو میں بہت کچھ چھڑیا میں اللہ نے محمد سونیا تنو نسبت تو دیکھیں جی تورات والا منو لب دے پیا جی انجیل والا رب نو لب دے پیا دولت والا رب نو لب دے پیا پتر والا رب نو لب دے پیا اقتدار والا رب نو لب دے پیا محلہ والا رب نو لب دے پیا کوٹھیاں والا رب نو لب دے پیا ٹوپیاں والا مولویوں دی تقریرہ سن گے
رب نو لبدے پیا پیراں والا رب نو لبدے پیا مریداں والا رب نو لبدے پیا نوٹاں والا رب نو لبدے پیا ووٹاں والا رب نو لبدے پیا جی جرنیلیاں والا رب نو لبدے پیا کل جہان رب نو لبدے نے پے تے رب سوڑا قرآن تے کاری نو لبدے پیا والضحا وجدکا واللیلی وجدکا جی میں دنے تنو لبیا ہے تو نہیں لبیا میں تلاش جاری رکھی ہے راتی تنو لبیا ہے تو نہیں لبیا تلاش جاری رکھی ہے وجدکا لبدیاں 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 او قرآن دا قاری امن دلال تو منو لب گیا ہے جی جدو تو منو لبا ہے تو میں اللہ نے تیرے سینے دے اتے قرآن دا نزول کیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکونا للعالمین نذیرا الذی لہو ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک بالملک وخلق كل شيء فقدره تقدیرا والذین اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض میں اللہ نے یتیم مکہ نو قرآن دے کے برکتاں المال مال کر دیتا یتیم مکہ امام الانبیاء نزول قرآن یتیم مکہ خاتم النبیین وجہ نزول قرآن یتیم مکہ معراج دا دولا وجہ نزول قرآن یتیم مکہ امام الانبیاء وجہ نزول قرآن یتیم مکہ قبلے دی تیویل وجہ نزول قرآن یتیم مکہ شک کمر وجہ نزول قرآن یتیم مکہ محبوب کبریاء وجہ نزول قرآن جی اس ساریاں تبدیلیاں دی وجہ نسبت قرآن ہے نسبت جی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ علی بولو علی سارے عبادت گزار کہندے رہنے آخری بات سارے عبادت گزار کہندے نے اسی اللہ دے بندے اسی اللہ دے بندے اسی اللہ دے بندے اسی اللہ دے بندے تمام عبادت گزار اپنی بندگی دی نسبتاں زور و شور نل اپنے رب والے پاسے کر دے اور ایک نبی تو میرے مصطفیٰ کے مبشر بن کے آئے اور انہوں نے آ کر بڑے زور سے کہا انی عبداللہ انی عبداللہ میں عیسیٰ اللہ کا بندہ میں عیسیٰ اللہ کا اور میری بندگی کا ایک خوبصورت پہلو اپنے رب کے حضور یہ ہے کہ میں اس بندے کی آمد اور بعثت کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو بندہ جب اپنے رب کی بندگی کرے گا
ابھی وہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ عرشوں سے کہے گا محمد میرا بندہ، محمد میرا بندہ۔ میں تو کہہ رہا ہوں انی عبداللہ، لیکن محمد عربی جب آئیں گے تو صدائیں لگیں گی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ نے اپنے بندے دے سینے دے اتے قرآن اتار دیتا، سبحان اللہ جی۔ اور میں اللہ نے برکتیں دی، اور یہ لوگ کہتے ہیں اس کو کیسی برکتیں ملی، اس کے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، یہ تو بازاروں میں پھرتا ہے، یہ تو کھانے کھاتا ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام، یہ تو کھانے کھاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، یمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں اس کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا جو اس کی رہنمائیاں کرے؟ اللہ کہتے ہیں محمد کریم نو فرشتیاں دیا رہنمائیاں دیا لوڑا نہیں، جبریل تے فرشتیاں دی ساری ٹیم نو میرے مصطفیٰ دی رہنمائی دی لوڑے۔ نزل الفرقان علی عبدہ، یہاں نذیرن کا معنی ہے ہادین۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میں اللہ نے اس یتیم کو جب قرآن دیا تو اسے فرشتوں کی ہدایتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ساری کائنات کے بھولے ہوئوں کو لیے ہادی بن گیا، اسے میں نے ساری کائنات کے لیے ہادی بنا دیا ہے۔ اور تم کہتے ہو ایک فرشتہ؟ آؤ ذرا فجر کی نماز میں جب میرا محمد قرآن کا قاری ہوتا ہے تو فرشتے میں اللہ سے اجازت طلب کر کے کہتے ہیں اللہ سانو اجازت دے اسی بھی جا کے مصطفیٰ دے مقتدی بن جائیے۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کیا کہ آپ کو سناؤں؟ آگے بڑھتے ہوئے میرے اللہ کریم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کے پاس خزانے نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، محل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں سونا محمد خزانے انہوں نے نہیں کہندے جنہوں دے چوکی دار بھی سن لا کے نس جان۔ آج خزانوں والا کل بھوکا، کل آج کا بھوکا کل کا خزانوں والا، آج کا سیٹ کل کا مانگت، اس کو خزانے نہیں کہتے۔ میرا محمد میں نے جو خزانہ تجھے دیا ہے کائنات میں کسی کے پاس وہ خزانہ نہیں، اور وہ خزانہ ایسا ہے جس پہ تجھے کسی نگران چوکیدار کو بٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تیرے سینے میں نے قرآن کا انمول خزانہ اتار کے پہرے داری کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انشاء جعل لک خیرا من ذالک۔ ایک گلہ کر دینے کنز کوئی نہیں، ایک گلہ کر دینے اس کے پاس محل کوئی نہیں، یہ باتیں کرتے ہیں اس کے پاس دنیا کی جاگیریں کوئی نہیں، انہوں نے ویکھے ہی ہو کچھ کوئی نہیں جو کچھ میں نے اپنے محمد کے لیے بنا اور سنوار رکھا ہے۔ جب محشر کا میدان لگے گا تو میرے سید فرماتے ہیں جنت کے دروازے بند ہوں گے، جنت کے دروازے، بڑے بڑے عبادت گزار جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، دروازے نہیں کھلیں گے۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں جب تک میں محمد جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا نہیں، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ فخر میں محمد کا ہے جی، میں جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ میرا پیغمبر تیرے لیے تو میں نے بہشتوں کے وہ ٹھکانے تیار کر رکھے ہیں جن کی حسن و خوبی کے بارے میں کوئی چشم تصور نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ تصور نہیں کر سکتی۔ وہ محل میں نے اپنا محبوب تیرے لیے تیار کر رکھا ہے جس کا چھت میں اللہ نے اپنا عرش بنا دیا، جس کا چھت میں اللہ نے اپنا، یہ اصل میں اٹکھیلیاں کرتے ہیں اور تیری ذات پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تیری ذات پہ انگلیاں اٹھانے والے ناکاموں خوار ہوں گے اور خائب و خاسر ہوں گے، انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ بل کذبوا بالساعہ
وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا۔ اصل میں یہ تیری مقام کی عظمت کے منکر دراصل یہ قیامت کے منکر ہیں، اور یہ جتنا مرضی انکار کرے قیامت کا اور تیرے مقام کا، یہ بچ نہیں سکیں گے۔ قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے میدان میں بھی میں اللہ حوض کوثر کا نگران اپنے محمد کو قرار دے کے اعلان کروں گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس لیے اشاعت التوحید و سنہ اور نوجوانان توحید و سنہ اسی پیغام کو لے کے قریہ قریہ بستی بستی دہائیاں دے رہی ہے کہ لوگوں باتوں سے کام نہیں چلے گا، غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے، اور غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے تو دعوت مصطفیٰ بھی قبول ہے۔ موت کو تو قبول کرتے ہو لیکن مصطفیٰ کی دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے، اور موت کے دعوے تو کرتے ہو قبول کرنے کے، اور دعوت مصطفیٰ اس کو قبول کرنے سے انکار ہے۔ مصطفیٰ کی کھلے عام دعوت ہے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ لوگوں میں محمد کی کھلے عام دعوت ہے، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا، کوئی نبی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اکیلا۔ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں موت سے مستثنا کوئی نبی اور کوئی ولی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ زندہ اکیلا۔ یہ دعوت ہے، اللہ اس دعوت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 26 نومبر یہ جمعرات جو ابھی آ رہی ہے، اس سے اگلی جمعرات انشاءاللہ العزیز 26 نومبر کو لاہور میں 11واں سالانہ توحید و سنت کنونشن ایوان اقبال میں انشاءاللہ العزیز ہونے جا رہا ہے۔ جمعرات کا دن ہے، مغرب کی نماز سے لے کے رات گئے تک انشاءاللہ ایوان اقبال لاہور میں نوجوانان توحید و سنت تنظیم کے زیر انتظام انشاءاللہ 11واں سالانہ توحید و سنت کنونشن ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ مولانا اشرف علی صاحب اور ان کے رفقا انشاءاللہ ایوان اقبال کے پروگرام کے لیے محنت کریں گے اور ساتھیوں کو لائیں گے۔ آپ لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں، ہمت کریں گے نا، انشاءاللہ آئیں گے۔ اور 16واں سالانہ اجتماع عام انشاءاللہ العزیز 14 فروری بروز اتوار 2021 انشاءاللہ گجرات مرکز میں ہوگا۔ اس کے لیے بھی تیاری شروع کر دو، کرو گے نا انشاءاللہ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔